किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई ये काम कर ले। मौलाना साहब बताएंगे ये बात मेरे अजीजों। और दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर कि एक बूढ़े शख्स को जूते से लगातार मारता जा रहा है एक नौजवान। मेरे दोस्तों, इनकी जुबानी हम सुनवाएंगे कि बूढ़े शख्स ने क्या क्या कहा है मार खाते हुए मेरे दोस्तों। और ये मुस्लिम है और मारने वाला हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है। इधर दीपक भाई कदम उठा रहे थे देश के माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए, और उधर नफरत की आग बढ़ती जा रही है। किस तरीके से इतने बूढ़े शख्स को पीटता हुआ नजर आ रहा है, कैसे इसके जूते चल रहे हैं, जबकि इसके पास पोती पोता भी होंगे, नाती नतनी भी हो सकता है। और ये कितना बूढ़ा है लेकिन मार खाया है मेरे दोस्तों। वीडियो वायरल हो रही है, आपको बाकी रहना चाहिए, इस वीडियो को देखना चाहिए। उसके बाद हम मौलाना साहब की वो स्पीच जिसमें उन्होंने कहा किसी के बाप में दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है कि ये काम कर ले। बहुत लोग भरोसा करके बैठेंगे ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, और बहुत लोगों को लूट रहे हैं, अपना गुलाम बनाए हुए हैं। तो उन्होंने धैर्य से कहा, अलल ऐलान कहा है कि किसी के बाप में दम नहीं है कि ये काम कर ले। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखिए जो बूढ़े दादा की इस कदर पिटाई हुई मेरे दोस्तों कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। पहले इनकी जुबानी थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद मौलाना साहब की वीडियो आएगी। आपने वीडियो को देख लिया मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कि एक बूढ़े शख्स को किस कदर जो है पीटा गया, और वो बेचारा जो है दौड़ते हुए तेजी के साथ बाहर की तरफ निकला। ये आग भड़कती जा रही है मेरे दोस्तों। काश के इस शख्स का अगर अपने धर्म से ताल्लुक होता, अगर उसकी लाइनों से ताल्लुक होता, जो अल्फाज लिखे हुए हैं, तो याद आ जाता उनको कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या समझाया है, एक इंसान के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, और खास तौर से जो हमसे बड़ा हो। तो शायद ये आज दिन न देखना पड़ता, लेकिन उस धर्म की किताब से ताल्लुक नहीं है मेरे दोस्तों, जिसकी बुनियाद पर ये जानवरों जैसा सलूक करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर दीपक भाई ने कदम उठाया तो उनके भी खिलाफ लोग दुश्मन हो गए, इनके खिलाफ भी दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं इनके। हाँ, इनकी जान को खतरा, इनकी माँ को गाली, इनकी बहन को गाली मेरे दोस्तों। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई इस समर्थन में उतर चुके हैं। मैंने तो मेरे दोस्तों सोचा भी नहीं था कि इस कदर हिंदू भाई इस मिजाज के हैं, इस तरह इंसानियत का मिजाज रखते हैं। देखने को मिला, बड़ी खुशी हुई। चलो हमारे देश में ऐसे लोग हैं तो हैं। सक्सेस नहीं मिली, चलो ठीक है, कम से कम लोग तो ऐसे हैं, और सक्सेस मिलेगी इसलिए कि अच्छे लोग ज्यादा हैं। हाँ मेरे दोस्तों, और बताना ये चाहता हूं कि हमें किसी तरह इस आग को बुझाकर भाईचारे का माहौल बनाकर रहना है, ताकि हमारा देश अमन की तरफ जा सके, शांति की तरफ जा सके मेरे चीजों। अब आप आइए मौलाना साहब का वो चैलेंज, जिस चैलेंज में उन्होंने कहा किसी के बाप में दम नहीं ये काम कर ले। आइए सुनिए, इनका 2 क्लिप है, उसके बाद हम इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। हाँ मेरे अजीजों, वो गुफ्तगू बहुत अहम होगी, बहुत अहम। इतना बड़ा प्लान बनाया मैंने, और इतना बड़ा प्लान बनाने का मशवरा दूंगा आपको, जिससे ये जो चैलेंज लोग कर रहे हैं कि ये चीज हो सकती है, उस पूरी जो है ग्रुप को उखाड़ कर फेंकने वाला काम होगा अगर आप बाकी रहे तो। इसकी माँ ने दूध पिलाया है, इस पर मुझसे बैठ कर बहस कर सकता है। अरबों खरबों रुपए खर्च करके तुम ऐसे रोज करते रहो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो किसी का बाप तुम्हें बख्शवा नहीं सकता। हाँ, अगर इस चक्कर में हो ना हमारे पीर साहब बख्शवा गए, पीर भी इतना धुन करके मारा जाएगा ना बेटा, अपने ठिकाने आ जाएगा पीर। ऐसे नहीं पीर ने फरमाया था, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है उसे मरने के बाद मुसलमानों को कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। जब बड़े पीर ये फरमा रहे हैं, छोटे पीर का हाल था, समझ रहे? पूरे मुल्की पैमाने पर लोग ये महसूस करते हैं कि ये क्या बोलता रहता है, लेकिन हम वही बोल रहे हैं, बोलने की हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बहुत सारे सुन्नियों ने गांजा पीने वालों को मर्दों को वली बना दिया, भांग पीने वालों को वली बना दिया, चर्चियों को वली बना दिया, भंगड़ियों को वली बना दिया, सट्टा का नंबर पाने वालों को वली बना दिया। एक नहीं, सैकड़ों ऐसे पाखंडियों के मज़ारों को डालते हैं हम व्यक्तिगत के ऊपर, और उनके वहां उर्स लगता है, बड़े बड़े मौलाना अल्लामा वहां जा करके
اس کو ولی ثابت کر کے آتے ہیں جو مردود زندگی بھر جو ہے جوا کھیلتا ڈر کے مارے ہمت نہیں پڑتی اور ان کی حق بات بولیں صحیح ہے بمبئی جیسے شہر میں ڈر جائے ایسے پاکھڑیوں کے مزار ہیں. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اور یوٹیوب پلیٹ فارم کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو باقی رہنا ہے. بہت سے ہندو بھائی آتے ہوں گے، بعد میں دیکھتے ہوں گے کہ مولانا صاحب اپنے مذہب کے حساب سے لوگوں کو نالج دے رہے ہیں. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جتنے بھی مسلمان بھائی میرے چینل سے جڑے ہیں اور جتنے بھی ہندو بھائی میرے چینل سے جڑے ہوئے ہیں، وہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے دھرم کے لوگوں کو اجاگر کر رہے ہیں، جانکاری دے رہے ہیں تاکہ ان سے کوئی غلطیاں اس طرح کی نہ ہوں. اگر ان کو معلومات ہوگی اسلام کی تو اس طرح کی حرکتوں سے وہ باز آئیں گے. یہ مقصد ہے ہمارا، اس لیے ہم کوئی ٹرینڈنگ نیوز دکھا کر اس طریقے سے اسلامک نالج کی طرف آتے ہیں. یہ بہت ہی خاص اور اہم ویڈیو ہے، بہت خاص چینل ہے میرے دوستو. اس چینل سے جڑنا چاہیے کہ ہم دونوں چیز لے کر چل رہے ہیں. اور جو مولانا صاحب نے بتایا ہے اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر میرے دوستو بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بہت بڑی ریکویسٹ ہے کہ آپ باقی رہیے، اور آپ باقی ہیں، آپ کو دل سے دعا ہے. بتانا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، اور یہ بات بتلائی جا چکی ہے لیکن یہ بات عقلوں میں بیٹھ نہیں رہی، یا تو پھر سن نہیں پا رہے ہیں، کان اس وقت کام نہیں کر رہا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے فاطمہ، قبر سے، اے فاطمہ جانتی ہو کون جا رہا ہے؟ یعنی ان کا مقصد سمجھ گئے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. اب پتہ یہ چلا کہ جو ہے قبر سے آواز آتی ہے. میرے دوستو، علماء کے بیانوں میں آپ نے سنا ہوگا، اے ابو ذر، یہاں حسب نسب نہیں دیکھے جاتے، یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں. اب سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہو گیا. اور یہ مولانا صاحب کو الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کر دی. اب آپ سوچئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. قبر سے آواز آ رہی ہے، اب کیا میسج آپ کو چاہیے؟ کون سی بات چاہیے آپ کو؟ کون سی دلیل چاہیے آپ کو؟ قبر بول رہی ہے نا کہ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ میدان محشر کے لیے ہے میرے بھائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے. وہ بھی ضروری نہیں کہ سارے لوگ کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں، تب تو پھر ہر آدمی گناہ کرے گا، بولے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بخشوائیں گے. زنا کرے گا، چوری کرے گا، قتل کرے گا، زمین ہڑپے گا لوگوں کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشوائیں گے، پیر بخشوائیں گے. یہ تو بہت بڑا دھوکہ دے دیا پیروں نے، اور الٹا جو مولانا شمس الدین مکرانہ کے اوپر الزام لگ رہا ہے. یہ محشر کی بات ہے، وہ بھی جس کو اللہ چاہیں گے وہ بخشا جائے گا. اگر ایسے سارے لوگ بخش جاتے تو اتنی تہجد، اتنی نماز، اتنی تلاوت لمبی لمبی، لوگ اپنا کام روک روک کے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ روڈ پر گاڑیاں کھڑی کر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آنکھ کے اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں، سوئے ہوئے بیڈ پر بول رہے ہیں معاف نہیں ہے. پھر اتنی زیادہ پریشانی کی کیا بات ہے میرے بھائی، جب بخشش آسانی سے ہو جائے گی تو. کتنا بڑا دھوکہ امت کو دیا گیا، جس کو مولانا صاحب نے واضح کرنے کی کوشش کی، اور میں بھی اس میں تھوڑی سی طاقت لگانے کی کوشش کیا ہوں. میرے دوستوں، ویڈیو شیئر کرنے والی ہے، بہت بڑی تعداد اندھیرے سے نکل جائے گی. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ گجیڑی نشیڑی لوگ ولی بن کر بیٹھے ہیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے اپنے کمنٹ میں رکھیے. یہ گجیڑی نشیڑی کیسے بن گئے؟ ان کو اکھاڑ کر پھینکا کیوں نہیں جاتا؟ بڑے بڑے علماء کرام جمع ہو کر جو سچے پکے مسلمان ہیں وہاں پہنچیں اور بتائیں کہ تم توہین کر رہے ہو اسلام کی. اور جو مولانا لوگ ان کو اہمیت دے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے غلام اس لیے بنے ہیں، ان کے گجڑی نشیڑی جو ولی بن کر بیٹھے ہیں، کہ ان کو ان سے پیسہ ملتا ہوگا کہ تم مت بولنا، تم مت بولنا، تم بولو گے تو پھر ہمارا جو ہے پتا صاف ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہو اور ہم یہاں بیٹھے ہیں کوٹا گاڑ کر، تو پتہ ہی چلا کہ تم ہمیں اوپر سے سپورٹ کرتے رہو، ہمارے پاس آتے جاتے رہو، تاکہ عوام دیکھ کر یہ محسوس کرے کہ نہیں یہ گجڑی نشڑی والی نہیں ہے، اس لیے کہ فلاں عالم ان سے ملاقات کر کے گئے. میرے دوستو، یہ بڑے راز کی بات ہے جو میں آپ تک رکھنے کی کوشش کیا ہوں. اس لیے سارے علماء میرے دوستو پہلے تو ایک ہو جاؤ، جتنے مسلک والے ہو ایک ہو جاؤ میرے عزیزو. جڑ پکڑتی جا رہی ہے، جراثیم بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم ایک ہونے کے لیے تیار نہیں. ایک دوسرے کا سہارا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے تم ایک دوسرے کے دینی مددگار ہو. مل جل کر اس جو ہے ایسے نشیڑیوں کو، ایسے گجڑیوں کو جو ولی بن کر بیٹھے ہیں، جنہیں غسل کا فرض نہیں پتا، جنہیں نماز کے واجبات کا نہیں پتا، سجدہ سہو کتنی جگہ ہوگا نہیں پتا، جنہیں قرآن کی ایک سورت نہیں یاد ہے، ہاں میرے عزیزو ولی بن کر بیٹھے ہیں. یہ کتنا بڑا دھوکہ امت کو ہوا، اور ہم قربانی نہیں دینا چاہتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 6 میل تک پتھروں سے مارا گیا.
آج کے بڑے بڑے عالم دین ایک خروچ بھی اپنے اوپر لانا نہیں چاہ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اتنی بڑی بڑی جو ہے اتنی بڑی بڑی خرابی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں چل کر جانا چاہیے، مجاہدہ کرنا چاہیے، اپنے اوپر نوک جھوک کو برداشت کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوچ کر. ماشاءاللہ ممبروں سے فائدے تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ فائدے کافی نہیں ہیں. اس کے لیے ایک جماعت کھڑی ہونا چاہیے. یہ کیسی دھاندلی؟ دین کے سامنے دھاندلی چل رہی ہے اور ہم چین سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور اپنے مطلب کیا بولوں گی میں، ہمیں نیند نہیں ہے. ہم بے چین ہو جائیں میرے دوستوں، ہم ایک ہو جائیں، ہم ایک جسم کی طرح ہو جائیں، انشاءاللہ بات بن جائے گی، انشاءاللہ بات بنے گی. ہاں میرے دوستو، یہ دین کا درد میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہوں، جس کے بارے میں میدان محشر میں پوچھا جائے گا، اور جب پوچھا جائے گا تو کوئی ساتھ نہیں دے گا. آج جو کپڑا ہم پہنے، جو ہمارے پاس گاڑی ہے، جو ہمارے پاس کرسی ہے، جو ہمارے پاس پیسہ ہے، قلم ہے، سب لٹا دو اللہ کے لیے. یہ جس کا ایک ایک پارٹس اللہ کی امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ مٹا دو، اڑ جاؤ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے اڑ جاؤ، مطلب اللہ کے حکموں کے سامنے اڑ جاؤ. جو لوگ ڈھٹائی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اور اس کو پھیلنے نہیں دینا چاہتے ہیں، تو اللہ کے سامنے یعنی اللہ کے دین کے لیے سامنے آؤ اور ان سے اڑ جاؤ. اس وقت تک نہ ہٹو جب تک کوئی مجبور نہ ہو جائے. ایسی جماعت نکالو میرے دوستو، کم سے کم 8 10 15 20 25 30 35 40 50 لوگ جمع ہو اور لے کر وہاں پہنچو اور ایسے لوگوں کو اکھاڑنے کا کام کرو. میرے دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ لائک کمنٹ کرتے جائیے تاکہ امپریشن آگے ہو اور بہت بڑی تعداد میں علماء کرام کی اصلاح کا ذریعہ بنے. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس پر آمادہ ہوں، کھڑے ہوں، مضبوط ہوں اور اپنی کمر کو کس کرے. اس طریقے کے جو ہے وحشی کام کو میں تو کہوں گا جانور ہونا کام، جب دین نہیں سیکھے ہو تو ولی کا خطاب کیسے ملے؟ ایسے لوگوں کو اکھاڑنے کا کام کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو. السلام علیکم.